اسماء پڑھ رہے تھے۔ اس سورہ کو سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کافیہ یعنی کفایت کرنے والی، یعنی کفایت کرنے والی۔ تمام مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ ہر اعتبار سے اپنے پڑھنے والے کے لیے کفایت کرتی ہے، اور مضامین کے اعتبار سے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے نظم کے اعتبار سے ایسی کامل صورت ہے کہ پھر اس میں کسی شے کی کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آتی، اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے مضمون کے اعتبار سے، اس لیے اسے کافیہ بھی کہا گیا۔ اس سورہ کو شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سنن دارمی کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے۔ فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، فرماتے کہ ہم صحابہ کی جماعت ایک سفر میں جا رہی تھی۔ روایت کس حدیث کی ہے؟ یہ صحیح بخاری کی، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی تمام کتب میں۔ فرماتے کہ ایک جگہ ہم نے جا کر قیام کیا، ہم وہاں پر ٹھہرے۔ خلاصہ اور حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وہاں ہمارے پاس ایک قبیلے کی ایک خاتون آئی۔ اس خاتون نے آ کر ہم سے پوچھا، کیا تم میں کوئی شخص جو ہے وہ دم جھاڑ کوئی پھونک کر سکتا؟ کوئی تم میں ایسا ہے جو دم وغیرہ کرتا ہو، پھونک وغیرہ مارتا ہو؟ ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا، تو بچھو نے ڈس لیا تھا، تو بھئی کوئی ایسا ہے کہ تم میں کوئی دوا دارو کرتا ہو؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک شخص ہم میں سے کھڑا ہوا جس کے بارے میں ہم سارے جانتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کرتا، اس نے کبھی اس طرح کا دم وغیرہ نہیں کیا۔ یعنی ایک تو نا کہ یہ مشہور ہو کہ جی یہ آدمی یہ کام کرتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں اس قسم کا کرتا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ شخص گیا اور اس نے وہاں جا کے دم کیا، تو وہ جو ڈسا ہوا اور جو مرنے کے قریب ان کا سردار تھا وہ چنگا بھلا صحت یاب ہو گیا۔ اب وہاں سے 30 بکریاں، کتنی؟ 30 بکریاں لے کر یہ صحابی جب واپس آئے تو مفہوم حدیث یہ ہے کہ باقی ساتھی کہنے لگے نہیں بھائی اب ہمیں کیا پتہ یہ جو کمائی ہے یہ جائز بھی ہے کہ نہیں۔ اب وہ 30 بکریاں کہنے لگے جب تک ہم رسول اللہ علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں لیں گے، کوئی سوال نہیں کر لیں گے، تصفیہ نہیں کرا لیں گے، ہم تو نہیں ان کو چھوئیں گے، ہم تو نہیں ہاتھ لگائیں گے۔ اب وہ تنہا 30 بکریاں، بکری تو ایسا جانور ہے کہ ایک آدمی وہ سنبھالی نہیں جاتی۔ جنہوں نے بکریاں رکھی ہیں انہیں پتہ ہے کہ شرارتی جانوروں میں سے یہ ایک جانور ہے، مانوس بھی ہے لیکن شرارتی بھی ہے۔ تو 30 بکریاں جب یہ لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے تو جو حالت تھی ظاہری وہ بڑی تھکی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات سے تسلی دی، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے چشم تصور میں یہ بات سوچیں کہ جب وہ تھکے ہارے بارگاہ رسالت میں آئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ کہا، وہ ساری تھکن دور ہو گئی، خوشی سے پورا ایک منور ہو گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیسے پتا کیا کیا تھا؟ تو وہ کہتے جی میں نے فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، میں نے فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ اس لیے اس سورہ کو سورہ شفا، اس لیے سورہ رقیہ دم والی سورت بھی کہتے ہیں۔ تو وہ عرض کرتے جی میں نے یہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، پڑھ کے دم کر دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی جس بات سے تسلی ہوئی، خوشی ہوئی، فرمایا چونکہ میں نے بتائی تھی تو میرا بھی حصہ بنتا، میرا بھی حصہ بنتا۔ 30 بکریاں لے کے آ گئے ہو تو اب میرا بھی حصہ نکالو۔ یہ ایک جملے نے ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، جب وہ 30 بکریاں لانے کی مشقت جب برداشت کر کے آئیں گے، اس ایک جملے سے ان کی جو کیفیت ہوئی ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہمیں یہ سن کر مزہ آ رہا ہے
تو انہیں یہ بات جو رسول اللہ علیہ السلام کی زبانی سنی ہوگی کہ میرا بھی حصہ نکالو، چونکہ میں نے تمہیں بتایا۔ اب علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اب ایک سوال علامہ صاحب اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی کو اس سے شفا نہ ملے اب وہ کیا کرے؟ تو فرماتے ہیں اس کی روحانیت میں کمی ہوگی، پڑھنے والے کی روحانیت میں کمی ہوگی، اس لیے اس کو آرام نہیں، اس کی زبان سے تاثیر اس کی زبان میں نہیں ہے، روحانیت میں کمی ہے، ورنہ اس کے شفا ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ ہمارے ہاں ایک فتنہ بڑی تیزی سے سر اٹھا رہا ہے، جی کرامتیں جب سے یہ آ گیا کرامتیں ختم ہو گئیں، بلا شک و شبہ جس چیز 2 نمبر وہی چیز مارکیٹ میں آتی جس کا 1 نمبر موجود ہو۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس چیز کی اصل موجود نہ ہو اس کی نقل کیسے آئے گی؟ اب کہتے ہیں جی کرامتوں، اب آپ کہتے ہیں جی آج کے دور میں کسی بندے کو اس سے آرام نہ آئے تو کیا وہ بخاری کا انکار کر دے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا، ہم نے بڑی بڑی کرامتوں والے آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، اب اگر وہ نہیں ہوئی زبان میں بھی اثر ہونا چاہیے۔ میں ایک واقعہ صرف آپ کی نظر کرتا چلوں گا، آپ اس واقعے کو بخوبی سمجھیں گے بھی اور اس کی تحقیق بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے واعظ کر رہے تھے تو بادل آ گئے، تو آپ نے بادلوں کی طرف اپنا روئے زیبا کر کے فرمایا میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور تم منتشر کر دیتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب بارش آئے گی تو لوگ جمع ہوئے دین سیکھنے کے لیے، وہ کون سا ہماری طرح پکے مکانات تھے، پکی چھتیں تھیں کہ جی بارش میں اندر بیٹھ گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر بارش ہو رہی ہو اور بارش میں یہ واقعہ سنا دیا جائے تو بارش رک جاتی ہے۔ اب اگر نہ روکے کسی کے کہنے سے تو وہ کہ یہ واقعی جھوٹا ہے، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی علاقے میں بارش بھی ہو رہی تھی اور ہمارے علاقے کی بڑی عظیم ہستی صوفی احمد دین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت حیات تھے اور میں خود موجود تھا۔ صوفی صاحب علیہ رحمہ نے یہ واقعہ سنا اور بارش جو برس رہی تھی وہ بند ہو گئی تھی۔ زبان بھی تو ہو نا بندے کی، تو اگر زبان میں تاثیر نہ ہو اور پھر بندہ کہتا رہے کہ نہیں جی یہ کام نہیں ہوا، ہم نہیں اس کو مانتے، تو بھائی جو معجزات ہیں یا کرامات ہیں وہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ان معاملات میں عقل کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کی زبانوں میں تاثیر پیدا فرمائے۔ ہم سب کی زبان میں تاثیر اگر ہو جائے، ہم ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں، ہماری زبان میں تاثیر ہو جائے، ہم تو ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس نیت سے پڑھا جائے کہ یہ کافیہ بھی ہے، کفایت کرنے والی بھی ہے، یہ شافی بھی ہے، شفا دینے والی بھی ہے، اس نیت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ اے باری تعالیٰ تجھے تیری اس سورہ فاتحہ کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں ہر بیماری سے محفوظ و معمون فرما، آمین۔